بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ جن شاپ یوٹیوب چینل۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے مستنصر حسین تارڑ اور ان کے مشہور زمانہ ناول پیار کا پہلا شعر۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں معروف اسکالر امجد سعید صاحب۔ امجد سعید صاحب کا ایک وسیع مطالعہ ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم امجد سعید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ امجد سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ امجد سعید صاحب، مستنصر حسین تارڑ، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے گا ذرا۔ جی، مستنصر حسین تارڑ صاحب پاکستان کے معروف ناول نگار ہیں جنہوں نے 50 سے زائد ناول لکھے ہیں، اور وہ بیسیکلی ان کی جو فیلڈ ہے یا جو ان کا خاص شعبہ ہے جس حوالے سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں وہ سفر ہے۔ انہوں نے بہت پوری دنیا میں سفر کیا، ٹریول کیا، اور بالخصوص پہاڑی علاقوں میں انہوں نے بہت سفر کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے بے شمار ناول لکھے۔ اور آج ہم ان کے جس ناول پر بات کر رہے ہیں، یہ ناول پیار کا پہلا شعر ان کا ابتدائی ناول ہے۔ یہ انہوں نے 1971 میں لکھا، یعنی یہ ان کی ابتدائی ناولز میں سے ہے۔ اور مستنصر حسین تارڑ صاحب نے یہ ناول فرانس کے شہر پیرس کے حوالے سے لکھا ہے، یعنی ایک لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ فرانس کے ارد گرد اور پیرس میں ہی سارا ناول گزرتا ہے، اور اس کا انداز رومانٹک ہے، محبت کی کہانی انہوں نے اس میں پورٹریٹ کی ہے، کیونکہ اس نام بھی ایسا دیا ہے، رومانس، جی، محبت پیار کا پہلا شہر ہے۔ اور جو مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں، یہ 1939 میں منڈی بہاؤدین میں پیدا ہوئے ہیں، اور تارڑ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ لاہور میں پھر ان کی زیادہ ایجوکیشن ساری لاہور میں ہے۔ پہلے رنگ محل مشن ہائی اسکول میں پڑھتے رہے، پھر انہوں نے میٹرک مسلم ماڈل ہائی اسکول سے کیا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے، گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے گریجویشن کی، اور پھر لندن چلے گئے۔ تو لندن میں چونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا ذوق زیادہ مخصوص قسم کی تعلیم حاصل کرنے کی بجائے جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں اس میں زیادہ ہوتا تھا، تو میں وہاں لندن میں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ تر فلمیں دیکھتا تھا، زیادہ تر ڈرامے دیکھتا تھا، آؤٹنگ کرتا تھا، گھومتے پھرتے تھے، آوارہ گردی کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ میرا ذوق لکھنے لکھانے کی طرف تھا، وہ مخصوص قسم کی پڑھائی کا نہیں تھا، تو میں غیر نصابی کتابیں تو بہت پڑھتا تھا، لیکن جو مخصوص نصاب ہوتا تھا ادھر میری توجہ کم ہوتی تھی۔ تو مستنصر حسین تارڑ صاحب کو 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا، پھر ان کو 2017 میں ستارہ امتیاز دیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ تو مستنصر حسین تارڑ صاحب کسی کی تعارف کے یقیناً محتاج نہیں ہیں، ان کی کتابیں، ان کی لیکھت بہت معروف ہے اور جانے پہچانے جاتے ہیں۔ جی امجد سعید صاحب، یہ بتائیے گا کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا جو ناول ہے پیار کا پہلا شعر، چونکہ انہوں نے جیسا آپ پہلے اپنے سوال میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کافی ناول لکھے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ناول ہی زیادہ مشہور کیوں ہوا ہے، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے اس ناول کا وہ کیا ہے؟ جی، اس پیار کا پہلا شعر کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ناول کو بڑی ایک رومانٹک اور بڑی آپٹیمسٹک سی ٹیکنیک کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ ایک طرح کا سفر نامہ بھی ہے۔ اور اگر آپ فرانس نہیں جا سکتے اور آپ اس ناول کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے پورا پیرس دیکھ لیا ہے، یعنی پیرس جیسا شہر آپ یہ ناول پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، ایسے جیسے آپ نے وزٹ کر لیا ہے۔ تو یہ ناول شروع ایسے ہوتا ہے کہ جو ایک پاکستانی نوجوان ہے، جو ٹورسٹ ہے، سیاح ہے، وہ انگلینڈ سے بیٹھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ایک انگلش چینل جو یعنی سمندری تھوڑا سا علاقہ ہے، وہ کوئی 30 40 50 کلومیٹر کے قریب کا علاقہ ہے، اور اس کے دوران زیادہ تر وہ فیریز آتی ہیں، یعنی سمندر میں بوٹس کے ذریعے آتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے ہی ایک بوٹ پر یہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ سنان بیٹھتا ہے، تو وہ جہاز کے اندر لوگ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا رش ہوتا ہے، تو وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے تھوڑا سا ذرا اوپر چلا جاتا ہوں عرشے پہ۔ تو وہ جب عرشے پہ جاتا ہے تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے اوپر ایک ریڈ کلر کا سرخ رنگ کا کوٹ اپنے اوپر ڈھانپا ہوا ہے اور بڑے آرام سے پڑی ہوئی، حالانکہ بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، نمی تھی، ہلکی ہلکی بارش بھی تھی، تو اس نے برساتی پہنی ہوتی ہے۔ تو یہ جب جاتا ہے تو اس کو چھیڑتا ہے، اس کو لاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تو وہ لڑکی اٹھتی ہے، اسے جب دیکھتا ہے تو وہ انتہائی خوبصورت نیلی آنکھوں والی سفید رنگت، جیسا کہ ایک پاکستانی نوجوان کو گھبرا جانا چاہیے، تو وہ دیکھ کے ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ تو اس لڑکی کے ساتھ یہ گپ شپ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ گپ شپ لگاتا ہے تو
تو وہ لڑکی بھی آگے سے اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ اسے اپنے مختلف سفر کے اسفار کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں اس ملک میں گیا, اس ملک میں گیا, میں ٹرکی میں گیا, وہاں میں نے استنبول میں یہ دیکھا, میں فلاں ملک میں گیا, امریکہ میں گیا. تو وہ لڑکی بڑی دلچسپی لینا شروع ہو جاتی. وہ لڑکی ایسے جیسے وہ بہت کچھ جاننا چاہتی اور یہ بہت کچھ بتانا چاہتا ہے. یہ اسی دوران جو گفتگو ان کی چلتی رہتی ہے, سوال و جواب ہوتا رہتا ہے, اور پھر یہ فرانس پہنچ جاتے ہیں. یعنی یہ فرانس کی جو لائٹس ہیں, دن نکل آتا ہے. جیسے ہی دن نکلتا ہے تو فرانس کی جو وہ سی پورٹ ہے اس کی روشنیاں اور اس کے جو مینار ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لوگ بھی جو نیچے والے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. یہ ساری رات اوپر عرشے پر بیٹھے رہتے ہیں. وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو جب آتی ہے سی پورٹ, تو یہ جو سنان ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ اب ہم جدا ہو جائیں گے تو پھر کبھی نہیں مل سکیں گے. لڑکی بھی اس کے ساتھ بڑی انوالو ہو جاتی ہے, یہ بھی اس سے دل سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جب سارے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں, یہ بیٹھا رہتا ہے. اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ لڑکی اٹھے تو یہ اس کے ساتھ اکٹھے ہم پیرس چلے جائیں. یہ بیٹھا رہتا ہے, لڑکی نہیں اٹھتی, یہ انتظار کرتا رہتا ہے. آخر کار جو کپتان ہوتا ہے اس جہاز کا, وہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی آپ کا واپس انگلینڈ جانے کا پروگرام ہے, کہ آپ کی منزل آ گئی ہے, آپ اترتے نہیں ہیں. تو یہ جو لڑکی پاسکل ہوتا ہے اس کا نام, اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ اٹھیں ہم چلیں. تو وہ نہیں چلتی, وہ نہیں اٹھتی. یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیوں شاید مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہے, میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی. تو یہ اسے کہتا ہے کہ میں تو پردیسی ہوں, آپ میرے ساتھ چلو, تھوڑا سا ہم جہاز سے نیچے تو چلیں, پھر آپ اپنے رستے میں اپنے رستے. یہ اسے یہ کہہ کہ یہ چل پڑتا ہے. جب اسے پیچھے دیکھتا ہے تو وہ بالکل اسی طرح بیٹھی ہوتی ہے. یہ بڑا حیران ہوتا ہے. یہ پھر واپس مڑتا ہے اس کے پاس, اسے جا کے کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں اٹھ رہی. جب اسے غور سے دیکھتا ہے تو اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے ہیں. تو یہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں رو رہی ہے. تو یہ اسے کہتا ہے کہ آپ یہ کیا وجہ ہے. وہ کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ اٹھتی ہے. جب اٹھ کے وہ چلنے لگتی ہے تو اس کی آہ نکل جاتی ہے, چونکہ وہ انتہائی زیادہ عجیب و غریب قسم کی معذوری کا شکار ہے کہ وہ جب چلتی تھی تو وہ بیچاری کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو تارڑ صاحب یہاں کہتے ہیں کہ وہ ایسے چلتی ہے جیسے وہ ایک شدید قسم کی اذیت سے گزرنے کی پریکٹس کر رہی ہو, یعنی وہ اتنی خطرناک معذوری ہوتی. یہ جب دیکھتا ہے تو اس کے دل سے, سنان کے دل سے ہاں نکلتی ہے کہ اتنی خوبصورتی کہ اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا لیکن اس کو معذور بنا دیا ہے. تو وہ اس کو ساتھ لے کر چلنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہیں, چونکہ وہ بہت دیر سے جہاز سے نکلتے ہیں, کیپٹن بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ نیچے ایک بس کھڑی ہوتی جس میں وہ بیٹھتے ہیں. آگے جب وہ بس میٹرو اسٹیشن پر پڑتی تو وہاں پہ اس کی جو خالہ ہوتی وہ ان کو لینے آئی ہوتی ہے. تو یہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے آپ گائیڈ کریں. تو وہ کہتی ہے کہ آپ جیسے مسافر کو, سیاح کو, جس نے پوری دنیا دیکھ رکھتی ہے, اس کو گائیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, کچھ موڑ ایسے زندگی میں آتے ہیں کہ بڑا جو ٹورسٹ ہے یا بہت بڑا سیاح ہے وہ بھی اپنا راستہ گم کر بیٹھتا ہے, اس کو بھی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کے ملنے کے بعد مجھے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے. تو وہ اپنی طرف چل پڑتا ہے, وہ اپنی طرف چل پڑتی ہے, ایڈریس ایکسچینج ہو جاتا ہے. تو پاسکل یہ ذہن کرتی ہے, چونکہ پاسکل اپنی معذوری کی وجہ سے خود ترحمی کا شکار ہوتی ہے, احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے, خود عزیزی. وہ اس انداز میں سوچتی ہے کہ لوگ مجھ پر رحم کرتے ہیں, مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا اور میرے ساتھ لوگوں کا تعلق ٹھیک نہیں ہے. تو جو سنان ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے. تو وہ یہ کرتا ہے کہ میں چند دن فرانس میں ہی رکوں گا, اور میں نے پاسکل کی زندگی میں مایوسی کو امید میں بدل کے جانا ہے, اس کے اندر زندگی کی جوت جگانی ہے. تو وہ اس کے جو پاسکل ہوٹل میں چلا جاتا ہے, وہاں پھر اگلے دن وہ اس کے جو فلیٹ ہوتا ہے, جو جگہ وہ بتاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے. وہ پاسکل اسے دیکھ کے بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ تو سچ مجھے واقعی آ گیا. ایسا چونکہ نہیں ہوتا, یورپ کا ایک مخصوص ماحول ہے. تو جو سنان پاکستانی نوجوان ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستانی نوجوان تو پہنچے گا ضرور, تو وہ اسی طرح حسب توقع پہنچ جاتا ہے. تو وہ پھر اس کو لے کے پہلا ایک دن تو وہ اس کے فلیٹ میں ہی گزارتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں مختلف موضوعات پہ. تو جو سنان ہوتا ہے اس کا بیسیکلی جو موضوع ہوتا ہے وہ اس کو امید کی طرف لانا ہوتا ہے کہ لوگ, آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ لوگ آپ پہ ترس کھاتے ہیں یا ایسا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
پھر اگلے دن وہ دریائے سین کے کنارے فرانس شہر کا جو فرانس شہر کے اندر سے جو دریائے سین گزرتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، چونکہ دریائے سین کو جو گورنمنٹ آف فرانس انہوں نے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، تو وہ ایک دن پھر دریائے سین کے کنارے وہ پکنک مناتے ہیں دونوں، اور مچھلیاں پکڑتے ہیں، سارا دن گزارتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں۔ پھر ایک دو دن بعد وہ شانزے لیزے، پھر ایفل ٹاور، پھر وہ جو نوٹر ڈیم کیتھیڈرل ہے، پھر لوور میوزیم ہے۔ غرض وہ پورے کا پورا جو فرانس ہے، جتنی بھی خوبصورت جگہ ہیں، وہ تارڑ صاحب ہمیں اس کے ذریعے، اس ناول کے ذریعے دکھاتے ہیں، اور ایسی منظر نگاری کی ہے تارڑ صاحب نے، کمال کر دی ہے۔ آپ گھر بیٹھے پورے کا پورا فرانس بڑی تسلی سے فیل ہوتا ہے کہ بندہ فرانس پہنچا ہوا ہے، بالکل جیسے فرانس پہنچا ہوا ہے، اور آپ وہاں چلتے ہوئے آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کافی عرصہ مختلف جگہوں پر یہ پکنک بھی مناتے ہیں۔ ایک دن وہ شانزے لیزے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک بارش ہو جاتی ہے، تو جو سنان ہوتا ہے وہ پاسکل کو پکڑ کے تو کافی شاپ میں لے جاتا ہے، تو پاسکل کہتی ہے کہ ساری عمر تو ایسے سہارا کوئی نہیں دیتا، تو آگے سے سنان کہتا ہے کہ سہاروں کے ذریعے نہیں جینا چاہیے بلکہ بندے کو خود پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ دن آ جاتے ہیں کہ اب پاسکل نے واپس آنا ہوتا ہے، جو سنان ہے اس نے واقف پاکستان آنا ہوتا ہے۔ پاسکل سنان سے محبت کرنے لگ گئی ہے، اور جو سنان ہے وہ پاسکل سے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اظہار نہیں کرتے۔ اب جو سنان ہے اس کے لیے بڑا عجیب موڑ آ جاتا ہے کہ وہ لڑکی جسے اس نے امید دلائی، جس کے لیے اس نے اپنا سفر لمبا کیا، فرانس میں یعنی پیرس میں زیادہ دن ٹھہرنے کا اس نے فیصلہ کیا، تو اس کے لیے اب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے یا وہ پاسکل سے شادی کر کے فرانس میں ہی رک جائے۔ تو اس موقع پر ان کی جو ڈسکشنز ہوتی ہے ناول کے اینڈنگ سٹوری کی طرف، تو وہ کہتا ہے کہ اب تو میں نے واپس جانا ہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں پاکستان میں، ایک ہماری تہذیب ہے، گھر والوں سے پوچھنا ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ایشیائی کوچک ہے یعنی ٹرکی کا علاقہ جس طرف سے میں نے جانا ہے، تو وہاں پہاڑوں پہ برف جم جائے گی، تو پھر میں واپس نہیں جا سکوں گا، تو اب واپس بھی جانا ہے۔ اس کے ساتھ ایسی جو جدائی کے لیے اس کو ذہنی طور پہ تیار کرتا ہے، وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ناول 1974 میں 1974 میں پبلش ہوا ہے، اور آپ تصور کریں اگر یہ 2020 میں یا 15 میں ہوتا تو یقیناً سنان وہاں شادی کر کے فرانس میں رک جاتا، لیکن چونکہ یہ 1974 کا واقعہ ہے، لیکن یہ جو اینڈنگ سٹوری کا اینڈ ہے ناول کا، تو یہ جو پیار کا پہلا شہر ہے اس میں جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، جب میں پڑھ رہا تھا تو میری بڑی شدید خواہش تھی کہ یہاں کے سنان کو رک جانا چاہیے اور پاسکل کا سہارا بننا چاہیے، چونکہ پاسکل کی زندگی اور کا جو طارڑ صاحب نے پورٹرے کیا اس میں وہ مسلسل ضرورت بھی ہے اس کو کہ اس سے کوئی محبت کرے اور اس کو اعتماد دے، چونکہ سنان اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کو اعتماد بھی دیتا ہے، تو آخر میں ہر جو پڑھنے والا ناول اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے پاس اسے رک جانا چاہیے، لیکن چونکہ پاکستان کمیٹڈ ٹو پاکستانی ہے اور وہ اپنے وطن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے لوگوں کے درمیان آنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی محبت کی قربانی دے دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنے لوگوں کو، یعنی وہ ایک طرف محبت ہوتی ہے اور ایک طرف اس کے فرائض ہوتے ہیں، اس کا وطن ہوتا ہے، اس کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایٹ دی اینڈ پھر چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے۔ حب الوطنی کی ایک عظیم مثال ہے جی۔ اب جو صحیح صاحب یہ بتائیے گا کہ مستنصر حسین تارڑ ان کا یہ ناول جو ہے پیار کا پہلا شہر ہے، اس ناول میں جو بیسکلی پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، جو آج کے نوجوان ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے؟ جی، یہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کی پوری زندگی انہوں نے بہت کچھ لکھا، سفر نامے لکھے، انہوں نے ڈرامے لکھے، انہوں نے افسانے لکھے، تو انہوں نے ایک بہت کچھ لکھا اردو ادب کے لیے۔ تو جو ہماری نوجوان نسل ہے، جب تک آپ اپنی روٹس کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتے، آپ کی شخصیت کبھی بھی طاقتور اور کامیاب شخصیت نہیں بن سکتی۔ اس میں جو سنان کا کریکٹر ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرف تو اس لڑکی کو، پاسکل کو امید بھی دلاتا ہے، اور ساتھ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اپنے وطن کے ساتھ اس کی محبت ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ اس کی محبت ہے، تو اپنی جو وطن ہے، اپنی جو مٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کی جڑت ہونی چاہیے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اپنے وطن کے ساتھ جو جڑت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کلچر کو اپنائیں، آپ اپنے جو مشاہیر ہیں ان کو بچائیں، آپ اپنے نظریے کو، آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا ہے، پاکستان میں کون لوگ رہتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ جو ہمارا ادب ہے، جو آپ کا لٹریچر ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر شخصیت کو پختہ کرتا ہے، آپ کو اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ پختہ کرتا ہے۔
اور اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے ہماری نوجوان نسل میں، وہ اپنے ادب سے، اپنی روٹس سے، اپنے کلچر سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں افراتفری اور ہر بندہ کہیں نہ کہیں ذہنی طور پہ پریشان ہے، کتاب سے دور ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو اپنا تعلق کتاب سے جوڑنا چاہیے، اور جو ناولز ہیں، اپنا ادب ہے، لٹریچر ہے، اپنی دھرتی ہے، اس اپنے جو نظریات ہیں، اپنا جو کلچر ہے، اس کو اپنانا چاہیے، تاکہ ہم بطور پاکستانی اور اس جو ہمارا خطہ ہے ساؤتھ ایشیا اور جو ہمارا مشرقی جو مخصوص کلچر ہے، ہم اس کو آپٹ کر کے تاکہ فخر کے ساتھ جئیں اور ہم ہماری آئندہ جو مستقبل ہے وہ روشن ہو سکے۔ حمزہ سعید صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بڑی مفصل اور جامع گفتگو کی ہے آپ مستنصر حسین تارڑ اور ان کے ناول کے اوپر ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔